کرتے رہتے ہیں اور وزیر اعظم کے ان سے کرے کہ وہ کیوں پی ٹی ایم کے مذاکرات کو نہیں مانتے ہیں یا مان کر بھی حل نہیں کرتے ہیں. مگر ایک بات ہے، یہ نہیں چل سکتا ہے کہ ایک طرف آپ دہشت گردی کے پالیسی چلاؤ اور دوسری طرف پی ٹی ایم کے مطالبے بھی حل ہو. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر پی ٹی ایم کے مطالبات پختونخوا وطن کے مکمل امن سے جڑے ہوئے ہیں اور مکمل امن یہاں پر جو پالیسیاں چلائے جا رہے ہیں، یہاں پر جو وہی کالونیل طریقہ اپنایا گیا ہے، ان سے پھر امن کا امکان کبھی بھی نہیں ہے. اور ہم جب تک امن نہ ہو تب تک خوب اطمینان اور سکون کے ساتھ دلیری کے ساتھ مزاحمت کریں گے. میں آپ سے یہ جو آپ لوگوں نے ظلم کی بات کی اور انصاف کی بات کی، آپ نے تمام قومیتوں کے نام لیے، پشتونوں کے بھی، سندھیوں کے بھی اور بلوچوں کے بھی. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں کوئی ایک منٹ پہلے میرا سوال سنیں، یہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا؟ مال ٹاؤن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ساہیوال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ظلم کی بات سب کے لیے ہونی چاہیے، صرف پشتونوں کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا. یہاں کی صورتحال کو دیکھیں. جو پنجاب میں ہزارہ گلگت بلتستان کشمیر میں جہاں پر بھی میں نے نام نہیں لیے، مظلوم جتنا جہاں بھی ہے، ہم مظلوم کے ساتھ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں. نسل کے بنیاد پر، شکل کے بنیاد پر، پہننے اڑنے کے بنیاد پر، کھانے پینے کے بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے. پنجاب کے لوگ بھی ہمارے طرح انسان ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ ہم بھی ان کی طرح انسان ہے. ہاں، اگر میرے استحصال کے بنیاد پر کسی اور علاقے کا معیشت اور سب کچھ بنایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے استحصال کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤں. احمد الفاظ خان نیوز 1 سے میری گزارش یہ ہے کہ حکومت نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، آپ کا وجود تسلیم کیا ہے کہ آپ سیاسی جماعت ہیں. تو آپ سیاسی جماعت ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ الیکشن کمیشن میں ایز اے سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہیں کرائی، جبکہ آپ کے آپس میں متعدد بات چیت بھی ہو چکی ہے، آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں. تو اس پہ کوئی سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ایز اے سیاسی جماعت؟ پاکستان کے آئین میں کوئی بھی ایسا شک نہیں موجود ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اگر آپ اپنے انسانی حقوق کا مطالبہ کرتے ہو تو آپ ایک سیاسی جماعت بناؤ. یہ رائٹ آف اسپیچ، رائٹ آف ایکسپریشن اور حقوق لینے کا جو ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی وہ پرامن ہو وہ اپنا حق مانگے. میرا سوال محسن بھائی اور علی بھائی سے ہے. جی آپ لوگ یہ جو آج ہمارا آج کا ایجنڈا تھا کہ مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے آپ کو وفاق کی طرف سے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا کوئی دور ابھی آپ کو انوائٹڈ ہے کہ کوئی بیٹھنے کا بھی سلسلہ ہوا ہے؟ نمبر 2، آپ پاکستان کے اندر جب آتے ہیں تو یہ والی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن جب آپ افغانستان دیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مذاکراتی عمل جاری رکھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آپ یہاں پر مذاکرات کی ان کی طرف سے آفر ہوئی، منظور نے بتا دی. ذرا آپ اگر سامنے آ جائیں، میں نے بھی ایک سوال پوچھنا ہے نا. ہاں، تو وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ مذاکرات کی وہاں سے آفر ہوئی، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن یہ اظہار ہم نے ضرور کرنا تھا کہ مذاکرات کرتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح ہو. باقی افغانستان میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے تو بہت زیادہ باتیں کی ہیں. اگر آپ ایک مخصوص بات مجھے بتائیں کہ بھئی کس چیز پر آپ کا اعتراض ہے. دونوں علی وزیر بھائی اور دونوں آپ پاکستان نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے اینٹی اسٹیٹ بات کرتے ہیں. یار بتاؤ تو نا کون سی والی؟ آپ وضاحت کر دیں کون سی والی بات ہے. معاملہ میں جوڑا ہوا آپ ذرا وضاحت کر دیں کہ کون سی. ابھی جو افغان صدر کی وہ تھی تقریب تھی، اس کے اندر جو آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی جس کے اندر آپ نے کہا کہ ریاست پاکستان کی ہمیشہ پشتونوں پر حملہ کرتی ہے، جبکہ اگر آپ اس کی کوئی مثال دیتے ہیں، اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو آپ قومی اسمبلی کے اندر بھی پیش دیکھیے کر جی، سکتے. قومی اسمبلی میں ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میں نے پیش کی ہے، اور جو بات میں نے وہاں پر کی ہے وہی بات ہم نے یہاں پر بھی کی ہے. منظور نے بھی کہہ دی، علی نے بھی کہہ دی، میں نے بھی کی. وہ جو کل اسامہ بن لادن کو شہید کس نے کہا؟ وزیر اعظم پاکستان
हाँ, तो वो कौन, ओसामा बिन लादेन कौन था? वो वफादार है जो लोग इसको शहीद आप करते बताएं हैं। ना, आप मैंने तो कल असेंबली के फ्लोर पर कह दिया था। दूसरा मैम अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा क्योंकि अफ़गानिस्तान और हम वहाँ पे भी अफ़गानी और पश्तून रहते हैं और यहाँ पे भी इस पार भी पश्तून रहते हैं। हमारा अमन अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और अफ़गानिस्तान का अमन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने पॉलिसी की हुई है, उसकी पॉलिसी की वजह से वो भी बर्बाद हो रहे हैं और हम भी बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर भी जुल्म हो, इंसान की वायलेशन हो, वह अफ़गानिस्तान हो, दुनिया के किसी कोने पर हो, हम इंसानियत की प्रचार करते हैं। जी मशाल जी प्लीज एक आपने एक किया ना, ये कर ले। फरवरी 2018 کې تاسو را لیدل ته اسلام آباد کې پروټیسټ کو هغه نه ورسو سکیورټي ادارو ولا دا خبره کوله چې دای کوم غوښتنې هغه کې زیاتره موږ منلې دي، خدای چې هر ځل مذاکرات راځي نوې غوښتنې پکې بیا راواچي او مطلب په دې وجه باندې هغه د ځان ښکار کیږي او ماغه زړو غوښتنو سره راغلي کنه نوې پکې څه شته دی کې देखो मुतालबात तो हम वहाँ पेश करें माशाल्लाह। अच्छा, और मुज़ाकरात खुब हम हालतावर सर को मुतालबात अब हालता पेश को खुयो पुश्तन अस्तास न खवो मुंग दा रावानवर और दा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग चिमुमा खबर अशरवी व तासु कुतुल जवंदी इंसानानी शऊर लरे आगा आप पूरा शपला न दा पूरा मुंग दा ट्रुथ कमीशन खबर आलता कड़े व आलता आवशपला द मिसिंग पर्सन्स په خاندانونو باندې څه تیریږي ولا مونږ ته روزانه خبرونه راځي مندي خوراک نه کوي ژاړي په روټۍ باندې یک سره څه تیریږي دوی اپ پورا کړل هیڅ یې نه دا پورا کړی دوی لینډ ماینز وکړل نه دی وکړلی دوی نور چې کوم مونږ اکوپیشن زیات کړی چې تا قبضه کړی دی په کورونو په سکولونو کله ډي ایچ ای کله غیر نه کله کاروبار بند کاوه دای وکړه تر اوسه پرې نه دي شوي پوسټ بیا هم تر یو د پرلګ گزاره وشو بیا هم لا پاتې ده دا چې څومره عمل دی د حمایت کو نور هم زمونږ د نور ضلع زمونږ د سوات نه وخت تر چمن پر څومره هم د پښتنو ضلع دي دغه شایله ملیٹنسی تر اوسه پر موجوده ده میں سارے پریس والوں کو کہتا ہوں آپ لوگ آ جائیں اگر وزیرستان میں یا کہیں پر بھی میں نے ان بندوقوں والوں اور لمبے لمبے بالوں والوں کو آپ لوگوں کو نہیں دکھایا کہ کینٹ کے اندر آتے جاتے ہیں تو مجھے پھانسی دی تھی آپ سے ایک چھوٹا سا معصوم سا سوال ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے جب امن کی بات ہوتی ہے تو تیسرا فریق ہمیشہ سے جس کو اچھا نہیں لگتا وہ اپنا رول پلے کرتا ہے، کبھی آپ لوگوں نے اس طرف بھی دھیان دیا ہے کہ ہر چیز جو آپ بات کرتے ہیں کہ جس طرف آپ کا اشارہ ہوتا ہے تو کچھ ویڈیوز بھی آپ کی آتی ہیں جس میں یہ جو دہشت گردی ہے وہ والی بات بھی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بات گھما کے ادھر چلی جاتی ہے، کبھی ایسا بھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ممکن ہے اس پہ پیچھے تیسرا فریق ہو؟ اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پریس کانفرنس میں اور جلسوں میں فرق ہوتا ہے، اس کو ذرا آپ بالکل صحیح ہے معذرت خواہ ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوئی دیکھو تیسرا فریق تو اب تک ہمیں دکھائی نہیں دیا ہے، ڈائریکٹلی جو فریق ہے وہ کر رہا ہے، جہاں پر بھی حملہ ہوا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ڈائریکٹ فریق کر رہا ہے، تیسرا فریق نہیں کر رہا ہے، اسٹیٹ کر رہا ہے، اسٹیٹ قوم فریق کہتے بھی نہیں ہے، بس آپ نے دوسرے اور تیسرے فریق کی بات کی تو اس میں آ گئی بات، وہ وہاں سے ہو رہی ہے۔ اگر تیسری فریق ہے بھی اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ ریاست کے اندر موجود ہے اور فوج سے بھی ہم پر حملے کرتے ہیں، جیلوں میں بھی ہمیں ڈالتے ہیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تیسرے فریق کا کوئی حل نکالے۔ ہم پی ٹی ایم اگر مسائل کا حل نکال سکتے تھے تو ہم ریاست سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ نہیں دے پریدا آپ لوگ کامیابی ہو جاتے جی تو بہت اچھا، نہیں ہوتے تو آئندہ کا نیا عمل کیا جی آپ کی باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ جو ہے نا اختیار نہیں ہے سویلین گورنمنٹ کے پاس مذاکرات کو اس طرح سے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے سمجھداجی ہو جاتی ہے، تو آپ وہ مذاکرات پہ کیوں کر رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ اصل میں سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کریں، اختیار حاصل کر کے مذاکرات کریں اور اس طرح مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے۔ اور اگر یہاں پر اتنا اختیار نہیں ہے ریاست کے پاس کہ وہ محض پی ٹی ایم کے ایک پریس کانفرنس کو لائیو چلا سکے
तो फिर हम क्या समझे इस चीज़ को? संजीदगी तो आज देखी जाएगी कि कितना संजीदा है। और दूसरी बात ये जो दोस्त कह रहे थे कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जो भी हो, जहाँ पर भी जुल्म होगा पहले सफ़ में हमको पाओगे। जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।